اگر آپ کسی عورت کو باوفا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کی فیملی میں باوفا خواتین تھیں یا نہیں تھیں، فیملی کیسی، اس کی ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ کتنی وفا کی، اس کی بہنوں کی اگر شادی ہوئی ہے تو کتنی وفا کی، اس کی پھپھو، اس کی خالہ، پورا خاندان، اور یہ پتہ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندانی اطوار، خاندانی طریقے، وہ باوفا، وہ نسل در نسل وہ وفادار ہی ہوتے ہیں، کہ جو دوسرے سے امید کر رہے ہو اپنے پاس بھی تو وہ ہونی چاہیے۔ اگر اس سے وفاداری کی امید ہے تو خود بھی وفادار ہونا چاہیے۔ ویسے تو وہ احمد فراز کا ایک شعر بھی ہے کہ اسے پاسے وفا تھا کہ نہیں تھا اس کی وہ جانے، تم اپنی طرف سے تو فراز نبھاتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کو وفاداری ہے یا نہیں ہے، کل آپ کو خود کو تو وفادار ہونا چاہیے۔ اچھا جی حضرت، ایک بہت اہم سا ایک مسئلہ ہے، کئی نوجوانوں سے جب بات ہوتی ہے نا بالخصوص شادی کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جسے شادی کرنا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وفا کرنے والی، وفادار ہو۔ اب شادی سے پہلے وفادار بیوی یا اپنے لیے ایک وفادار لائف پارٹنر، اس کی کیا نشانی ہونی چاہیے، یا ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، کس بیس پہ ہمیں یہ شادی کرنی چاہیے یا یہ سلیکشن کرنی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو فیوچر میں میری شریک حیات الحمدللہ ایک ہے، کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری شریک حیات ایسی ہو کہ بالکل نیک ہو اور باشد، مطلب خوب سیرت بھی ہو، خوبصورت کے ساتھ، اور اپنی سیرت اس کی ایسی ہے کہ سوشل میڈیا میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کی پروفائل آپ چیک کر کے ہی بتا دیتے ہیں، تو کیا اس کو اپنا کردار بھی اچھا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو یہ بتا دیں کہ وفادار کیسے تلاش کر لیں، تو یہ بتا دیں کہ نیک سیرت نیک سود لینے کے لیے ہمیں کیسا بننا پڑے گا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کی صلاحیتوں کو کس طرح سے بھانپ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ آپ کو اولاد دینے والی ہو۔ اب یہ بات تو کسی طرح بھی پتہ نہیں لگ سکتی کہ زیادہ اولاد دینے والی عورت کا کیسے پتہ چلے، ظاہر تو شادی کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے، اس کے خاندان کی فیملی کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کس طرح کی عورتوں کا مزاج کیسا ہے اور کیسے ان کی معاملات ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی عورت کو باوفا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کی فیملی میں باوفا خواتین تھیں یا نہیں تھیں، فیملی کیسی، اس کی ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ کتنی وفا کی، اس کی بہنوں کی اگر شادی ہوئی ہے تو کتنی وفا کی، اس کی پھپھو، اس کی خالہ، پورا خاندان، اور یہ پتہ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک وفادار خاندان جو ہے وہ آپ کو اس خاندان میں شادی کرنے سے انشاءاللہ آپ کو وہ بیوی بھی وفا ہی دار ہی ملے گی۔ اور ویسے بھی قاسم بھائی، میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو نصیحتیں فرمائیں تو ان میں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کبھی آپ نے چوری نہیں کرنی۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خاندانی عورت ہوں، یہ چوری والا ہمارے اندر کوئی عادتیں نہیں، یعنی یہ چوری والا۔ اور پھر آگے اگلے حدیث وہی مشہور ہے نا، انہوں نے کہا چوری والی کوئی بات نہیں، لیکن میرا خاوند کنجوس ہے، اس کی جیب سے کوئی تھوڑے بہت پیسے میں لینے پڑ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجازت دے دی۔ تو وہ اصل میں یہی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں خاندانی عورت ہوں، چوری والی بات ہم میں نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندانی اطوار، خاندانی طریقے، وہ باوفا، وہ نسل در نسل وہ وفادار ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی اچھے خاندان کے اندر جو ہے وہ شادی کروائی جائے، جو ایک خاندانی اس کی ریپوٹیشن ہو، باء و اجداد سے پتہ لگ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شادی کروائی جائے، تو انشاءاللہ اور کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ پتہ کر سکیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے سے امید کر رہے ہو اپنے پاس بھی تو وہ ہونی چاہیے، جو دوسرے سے امید رکھ رہے ہو، یعنی اگر اس سے وفاداری کی امید ہے تو خود بھی وفادار ہونا چاہیے۔ ویسے تو وہ احمد فراز کا ایک شعر بھی ہے کہ اسے پاسے وفا تھا کہ نہیں تھا اس کی وہ جانے، تم اپنی طرف سے تو فراز نبھاتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کو وفاداری ہے یا نہیں ہے، کل آپ کو خود کو تو وفادار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب خود وفا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیوی بھی وفادار ضرور دے دے۔